ہے کون ہے وہ دیے میرے ہونٹوں پہ ہاں ہے. اگر امی ہوتی نا تو میرے کہنا سی کیوں گایا گانا. اچھا میں آدھی انگلش آدھی اردو آدھی پنجابی میں اس طرح کی ہوں. مطلب کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو شوقیاں مارتے ہیں کہ ہمیں پنجابی نہیں بولنی، لیکن میں ہر لینگویج بول لیتی ہوں، ہر لینگویج. اچھا یہاں پہ میں آپ کو یقین کروں کہ بوڑھی بوڑھی عورتیں جو سی ہیں وہ لڑکیوں والے کلر دیکھ رہی ہیں. توبہ میری توبہ. اگر کوئی مطلب کہ پتا ہے کون سا ڈریس پسند کیا انہوں نے؟ یہ والا ڈریس توبہ اتنا ریڈش، یہ تو میں نہ پہنوں، مجھے شرم آئے پہنتے ہوئے. مجھے اتنا ریڈ کلر نہیں ہے. میں ریڈ کلر ایک دفعہ ہی اتنا پہنوں گی یہ بھڑکیلا کلر ہے اپنی شادی کہ یہ نا آپ کی آنکھوں میں پڑے گا. اور وہ یہی کلر پسند کر رہی ہیں. کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ دوائیاں کیوں لیتی ہو؟ تم بیمار ہو نو تو پھر لیتی کیوں پھر نہیں؟ لیتی کیوں ہو؟ میری باڈی میں سینسیشن ہوتی ہے، کس طرح کی سینسیشن؟ جیسے برگراہٹ، چپس آہٹ، پیزا تھڑتھڑاہٹ آہٹ. نہیں یہ تھڑتھڑاہٹ. نہیں کہنا. کہتی تم بیمار ہو، کہتی دوا کہتی پھر گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ کہتی کیونکہ جنک فوڈ میری باڈی میں سینسیشن ہوتی ہے اور جنک فوڈ اس کو کنٹرول کرتا ہے. اچھا کہتی کیسی ہے یہ سینسیشن؟ کہتی کڑھائی آہٹ، چپچپاہٹ، پیزا آہٹ، فرائز آہٹ، برگر آہٹ. ماں کچھ کھاؤ. سوچا کہ آج چھوٹو سا جو ہے نا وہ میری بلاگ بناؤں اپنی فیملی کے لیے، اپنی ٹک ٹاک فیملی کے لیے، اپنی ساری جتنی بھی جہاں پہ بھی پلیٹ فارم میں دکھتی ہوں نظر آتی ہوں ان سب فیملی کے لیے. تو ابھی جو ہے وہ جنریٹر یہاں پہ چل رہا ہے، بجلی گئی ہوئی ہے، تو اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. لیٹس گو. دیا اور سب سے فرسٹ جب پلیس دے دیتے ہیں نا تو مجھے بہت زیادہ چڑ چڑتی ہے، کیونکہ فرسٹ پہ جو ہے نا وہ آپ کو آپ نے محسوس کیا ہوگا. اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں جائیں گے نا تو آپ کو چمچیاں کھڑکتی ہوئی نظر آئیں گی، پھر سر پہ بجیں گی. تو میں نے اب اس کو بولا ہے کہ میری جو جگہ ہے وہ چینج کر دیں، میں نہیں یہاں بیٹھ سکتی. تو پیچھے جو ہے وہ خواتین کو بٹھایا گیا ہے. میں نے کہا تھا مجھے بھی یہاں پہ جگہ دیں، کیونکہ دن کا ٹائم ہے، دن کے ٹائم نا باہر دیکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے. تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بیاں ملک اینڈ ویلکم بیک ٹو برانڈ نیو ولاگ. برانڈ نیو ولاگ ہی ہوگا کیونکہ کافی دیر بعد میں بنا رہی ہوں. اچھا بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نا اکیلی گھوم رہی ہوتی ہیں. تو ہم جو یوٹیوبرس ہیں نا، ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم فیملی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی فیملی کو شو نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے وہی دکھانا ہوتا ہے جو ہمارا دل کرتا ہے، جو ہم نہیں دکھانا چاہتے وہ ہم نہیں دکھاتے. تو میں اپنی فیملی کے ساتھ ہی ہوتی ہوں، پوری فیملی میرے ساتھ ہوتی ہے، میں اکیلی نہیں ہوتی. بٹ میں انہیں کیمرے میں نہیں لے کر آتی، اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نظر بر حق ہوتی ہے. سم ٹائم میں نے اپنی فیملی شو کر دی تھی اور اس وجہ سے مجھے بہت بڑا لاس فیس کرنا پڑا. تو وہ کیا ہے نا کہ بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسٹارٹ آف دا ایئر جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا، اور اب جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں وہ بھی اچھے نہیں چل رہے. تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے اوپر تو مہربانی کر دی، آپ کا بہت شکریہ. اللہ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے اس برے وقت میں، صرف اور صرف اللہ کی ذات نے ساتھ دیا. اللہ کی ذات کے سہارے ہی میں اس وقت سے نکلی ہوں. اور میری مدر بھی، کیونکہ تکلیف جو کاٹ رہا ہوتا ہے نا وہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس تکلیف سے گزر ہے نا. تو ہم جو اوپر والے ہوتے ہیں تو ہم بھی گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن بس اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اب دیکھیں ملک کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، ان سب کے لیے زیادہ زیادہ دعائیں کریں. ان سائڈ یہ کہ آپ یہ کہتے پھریں آج جن پہ عذاب آ گیا ان پہ اللہ کا قہر ہے. دیکھیں اگر کہیں بھی کچھ بھی برا ہوتا ہے نا تو آپ یہ مت کہا کریں کہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ قرآن میں پڑھیں ہیں کہ قرآن میں کیا جو ہے، ٹھیک ہے قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قوم لوط پہ اوپر عذاب آیا تھا کیونکہ وہ غلط قوم تھی. بہت سی قوموں پہ عذاب ہے، لیکن آپ جب جو اس پہ عذاب آتا ہے نا تو اس آدھے لوگ تو معصوم ہوتے ہیں اور آدھے لوگ جو ہوتے ہیں کوئی ایک آدھا ہی ہوگا جو گنہگار ہوگا. تو یہ کہنے کے بجائے کہ ان کے اوپر اسی عذاب ہے کہ ان کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے، یہ وہ سب کچھ ہی نا، تو یہ کہنے کے بجائے نا آپ لوگوں کو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے اس وقت. اللہ تعالیٰ یہ جو
عذاب آیا ہے، یہ بہت برا ہے، ہمیں اس عذاب سے نا محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ قرآن میں بھی ان چیزوں کا اسی لیے ذکر ہے تاکہ ہم وہ پڑھیں اور اس سے جو ہے وہ توبہ حاصل کریں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم توبہ کرنے کے بجائے ان لوگوں بیچاروں کے لیے دعا کرنے کے بجائے، ہیں تو وہ انسان ہی ہے نا، جن بوت تو ہے نہیں ہے کہ اڑ پھڑ کے تو کہیں بھی پہنچ جائیں گے، سفر کریں گے نا وہ برے وقت کو۔ تو جو بھی ہے وٹ ایور تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ ان سب کے لیے دعا ضرور کیا کریں، اور دعا کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ اور جو ایک چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ میں نماز وغیرہ نہیں پڑھتی، میں 5 وقت کی نمازی ہوں، لیکن اس چیز کو میں شو آف اس لیے نہیں کرتی کیونکہ وہ شو کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ نے دین سے متعلق کوئی بھی چیز شو کر دی نا، تو پھر وہ شو آف ہی رہ جاتا ہے، اس کا نہ تو ہمیں کوئی ثواب ملتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ جیسا کہ اب بہت سے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ میں صدقہ نہیں دیتی، اب دیکھیں صدقہ جو ہے نا ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور قرآن میں یہ اس کا حکم بھی اس طرح سے ہے کہ صدقہ اس طرح سے دیں کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو دیتے وقت نہ پتہ نہ چلے، ہاتھوں کو نہ پتہ چلے۔ تو اس کو اگر میں شو آف کروں کیمرے کے اندر، یا پھر میں اس کو جتا جتا کے بتاؤں کہ ہاں بھائی میں نے فلانے کو اتنے پیسے دیے، یہ وہ، یہ بالکل ہی انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے۔ صدقہ آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے، دیتے بھی آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے گے کیونکہ وہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور پھر آپ اس کو بھی جتا جتا کے بتا کے کریں گے تو پھر وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی۔ تو کافی دیر ہو گئی تھی آپ لوگوں سے بات ہی نہیں ہو پائی تھی اس طرح سے، کیونکہ میری مائی لائف از ٹوٹلی چینج آفٹر دیٹ انسیڈنٹ، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جب اس وقت سے گزر رہی تھی نا، جو مطلب کہ جو بھی ہماری پوری فیملی جو ہے وہ اس سے اسٹرگل کر رہی تھی، تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتی ہوتی تھی، میں نے بہت دعائیں کی ہیں اور آپ بھی کیا کریں، حاجت کے نفل میں نے بہت پڑھے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی بات کرتی تھی، اللہ تعالیٰ جب میرے ساتھ نا اچھا کر دیں، میرے ساتھ معاوضہ کر دیں، میری والدہ کے ساتھ معاوضہ کر دیں، اور اس کے بعد میں نا نماز کو اپنی زندگی کا ایسے حصہ بناؤں گی جیسے میں نے پہلے اگر کبھی غفلت میں نمازیں چھوڑی ہیں، یا پہلے غفلت میں اپنی امی کو اس طرح سے ٹائم نہیں دیا جس طرح سے دینا چاہیے تھا، یا پہلے میں ان کو اس طرح سے مطلب کہ ان کو سنتی نہیں تھی، مطلب ان کے ساتھ وہ جو ہے ان کے ساتھ بحث کر لیتی تھی، تو اب میں نہیں کروں گی۔ تو میں ایسی بہت سی چیزیں دعاؤں میں مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دیں، تو اللہ نے جب موقع دیا تو پھر اب میں اس موقع کو بھرپور حاصل کر رہی ہوں۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، نو ڈاؤٹ کہ کب کوئی زندگی میں حادثہ ہو جائے پھر آپ پچھتائیں گے، پھر آپ ریگریٹ کی زندگی گزاریں گے، اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے ہی سمجھ جائیں اور اپنے ماں باپ کو بہت عزت دیں، اپنی ماں کو، اور اگر آپ بس سنگل پیرنٹ ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں، اس کی زیادہ سے زیادہ جو ہے خدمت کریں، اس کو سمجھیں، اس کی ایج اس کو کیا فیل ہوتا ہے، یہ جو ہے نا اس چیز کو محسوس کرنے کی پوری کوشش کریں، اور نہ کہ آپ اپنے ماں باپ کو جو ہے نگلیکٹ کریں، انہیں نظر انداز کریں، ان کی باتوں کو بھی کہ آپ کو تو ایسے ہے تو ایسے، یہ سب غلط ہے۔ جو وہ فیل کرتے ہیں ان کو کمفرٹیبل فیل ضرور کروائیں، اور یہ سب جو ہے نا ایسے ہی نا مطلب کہ ان کا بہت زیادہ زیادہ خیال رکھیں، تو بعد میں انسان کے ساتھ صرف اور صرف ریگریٹ رہ جاتے ہیں۔ ریگریٹس جو ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں، وہ انسان کو پچھتاوے ساری زندگی رہتے، اس سے اچھا پہلے ہی سمجھ جائے۔ تو میرا ولاگ آج کا کافی سیریس ہو گیا، تو حالانکہ لیکن یہی تھا کہ بس کچھ باتیں تھیں جو کرنی تھی، اور آپ سے یہ کہوں گی کہ اللہ پہ ہمیشہ یقین رکھے، کوئی انسان آپ کی زندگی بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا سوائے اللہ کے۔ جو آپ کو سانس دے رہا ہے نا وہ آپ کو کچھ بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے خود کو بودر کرنا بھی چھوڑ دیں اور پریشان ہونا بھی چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، آپ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ آپ کا مالک ہے، اسی نے آپ کے مسئلے حل کرنے ہیں، اور اسی نے ہی ایک دن آپ کو اس ساری آزمائشوں سے باہر نکالنا ہے۔ تو اللہ کو اپنا کنیکشن جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ اسٹرانگ کریں، لوگوں کے ساتھ نہیں، کیونکہ لوگ آپ کے کبھی نہیں بنتے۔ ان کے ساتھ اگر آپ سونے کے بن کے بھی آگے ان کے سامنے آ جائیں گے تو کہیں گے یہ ایک ڈوٹ رہ گیا، یہاں کمی ہے۔ تو یہ وہ دنیا ہے جو آپ کے اندر کمیاں خامیاں ہمیشہ نکالتی رہے گی، لیکن اللہ کی ذات تو ایسی ہے، آپ جیسے مرضی ہیں، اللہ کو آپ بہت پسند ہے،
اللہ تو کہتا ہے کہ میں ہر روز اپنے بندے کا انتظار کرتا ہوں، میرا بندہ جیسا مرضی ہے مجھے میں اس کا انتظار کرتا ہوں، اور اللہ آپ کو ہر حال میں اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ انسان کو کبھی معاف نہیں کرتا، انسان کی کوئی بھی ایک چھوٹی سی 20 25 30 سال پرانی بات لے کر بھی بیٹھا رہتا ہے، جب تک وہ قبر میں نہیں جاتا تب تک وہ اس بات کو پکڑے ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے انسانوں سے اپنے رابطے مضبوط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے کرے۔ انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی۔